सधारत किस्त नंबर 1 ब्रह्मनजादा। मकान के साए में दरिया किनारे कश्तियों के पास धूप में बैद मजनू और अंजीर के दरख्तों की छांव में खूब ब्रह्मनजादा सिद्धार्थ अपने दोस्त गोविंद के साथ जवान हुआ। पवित्र स्नान पर वो भेंट चढ़ाते हुए और दरिया में नहाते हुए उसके दुबले कंधों को सूरज ने संवला दिया। जब वो आम के बाग में खेलता, जब उसकी मां गाती, वो अपने बाप से सबक पढ़ता या कहानियों के साथ होता तो उसकी आंखों में से साए गुजर जाते। सिद्धार्थ काफी अरसे से उल्मा की गुफ्तगू में शरीक होता था। अपने दोस्त गोविंद से बहस करता और उसके साथ मिलकर ज्ञान ध्यान की मशक करता था। अभी से उसे मालूम था कि शब्दों का शब्द ओम खामोशी से सांस खींचने के साथ मन ही मन में और सांस छोड़ते हुए पूरे ध्यान से किस तरह अदा किया जाए। उसकी पेशानी आत्मा के असर से चमकने लगती। अभी से उसे पता था कि किस तरह अपने वजूद की गहराइयों में लाफानी आत्मा को तलाश किया जाए, जो कायनात से अलग नहीं थी। उसके बाप का दिल खुश था कि बेटा ज़हीन है और इल्म का प्यासा है। उसे अपना बेटा बहुत बड़ा आलिम और पंडित बनता नजर आता, इतना बड़ा कि ब्राह्मणों का भी राजकुमार। उसकी मां जब उसे चलते फिरते उठते बैठते देखती तो उसका सीना फख्र से भर जाता कि कवि खूबरू और बांका सजीला सिद्धार्थ किस कदर वक्कार के साथ उसकी ताजीम कर रहा है। जब सिद्धार्थ अपनी चौड़ी पेशानी, बादशाहों जैसी आंखों और शरीरे बदन के साथ शहर की गलियों में से गुजरता तो नौजवान ब्राह्मणजादियों के दिलों में इश्क हलचल मचाने लगता। उसका दोस्त ब्राह्मणजादा गोविंद उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता। वो सिद्धार्थ की आंखों और उसकी साफ आवाज से मोहब्बत करता था। वो सिद्धार्थ की चाल और उसके उठने बैठने के मुकम्मल वक्कार से मोहब्बत करता। वो हर उस चीज से मोहब्बत करता जो सिद्धार्थ करता या कहता, और सबसे बढ़कर वो सिद्धार्थ की दानिश और उसके बुलंद ख्यालात, उसके मजबूत इरादे और उसकी आला सलाहियतों से मोहब्बत करता। गोविंद को पता था कि वो कभी इन आम ब्राह्मणों जैसा नहीं बन सकेगा जो चढ़ावों के काहिल नगरान होते हैं, जादू के अल्फाज का व्यापार करते हैं, मगरूर और फजूल मुकर्रर होते हैं, मक्कार और अय्यार परोहत होते हैं, या फिर भीड़ों के बड़े से गले में महज एक अच्छी और अहमक भीड़ होते हैं। नहीं, वो गोविंद दूसरे हजारों ब्राह्मणों की तरह नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि सिद्धार्थ की पैरवी करे, सिद्धार्थ जो महबूब था, सिद्धार्थ जो शान शौकत वाला था, और कभी सिद्धार्थ देवता बना अगर कभी वो टोरकल में दाखिल हुआ। नूरकल में दाखिल हुआ। गोविंदा उसके पीछे उसका दोस्त, उसका साथी, उसका नौकर, उसका नेजा बरदार और उसका साया बनकर चलना चाहता था। यूं सभी सिद्धार्थ से मोहब्बत करते, वो हर एक को खुश रखता।
مگر خود صدارت خوش نہ تھا۔ انجیر کے باغ کی گلاب لگی روشوں پر ٹہلتے ہوئے گنج کے نیل گوں سائے میں گیان میں مصروف ہو کر روزانہ اشنان میں اپنے ہاتھ پیر دھوتے ہوئے آم کے پیڑوں کے سائے میں پورے وقار کے ساتھ چڑھاوا چڑھاتے ہوئے وہ سب کا محبوب تھا، سب کی خوشی تھا، مگر اس کے اپنے دل میں کوئی خوشی نہ تھی۔ سپنے اور بے چین کر دینے والے خیالات دریا سے، رات کو چمکنے والے ستاروں سے اور سورج کی پگھلتی شعاؤں سے بہہ کر اس تک آتے رہتے۔ سپنے اور روح کی بے چینی اس کے پاس بھینٹ کے دھوئیں سے اٹھ کر رگ وید کے شبدوں سے ظاہر ہوتے اور بوڑھے برہمنوں کے سکشار سے ٹپکتے ہوئے اس کے پاس آتے۔ صدارت اپنے اندر بے اطمینانی کا اخوا پھوٹتے ہوئے محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے ماں باپ کی محبت، اس کے دوست گوند کی محبت اسے ہمیشہ خوش نہ رکھ سکے گی، اسے شانتی نہ دے سکے گی، اسے اطمینان نہ دلا سکے گی۔ اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ اس کے باپ اور دوسرے استادوں یعنی ان دانا اور عاقل برہمنوں نے اس تک اپنے علم کا اہم ستون اور بہترین حصہ پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے پورے کا پورا علم اس کے منتظر ساغر میں انڈیل دیا تھا، لیکن یہ ساغر پھر بھی پورا نہ بھرا تھا۔ اس کی دانش کو سیری نہ ہوئی تھی، اس کی آتما کو شانتی نہ تھی، دل کو چین نہ تھا۔ روزانہ کے اسنان تھے تو بہت اچھے، مگر صرف پانی تھے، وہ پاپ کو نہیں دھو سکتے تھے، وہ مضطرب دل کو سکون نہیں دے سکتے تھے۔ دیوتاؤں کے لیے بھینٹ چڑھانا بہت عمدہ بات تھی، مگر کیا وہ سب کچھ تھی؟ بھینٹ چڑھانے سے خوشی مل سکتی تھی؟ اور وہ دیوتا کیا تھے؟ کیا واقعی پرجاپتی نے کائنات تخلیق کی تھی؟ اس کو بنانے والا آتما اور صرف آتما نہیں ہے؟ کیا دیوتا بھی میری اور تمہاری طرح فانی اور عارضی نہیں بنائے گئے؟ لہذا ان دیوتاؤں کو بھینٹ چڑھانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ کس کو بھینٹ چڑھائی جائے، کس کی عزت کی جائے، سوائے اس ذات کے جو باطنی سے ہے، جو ابدی ہے اور جسے ہر شخص اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ ذات جو باطنی ہے کہاں ہے؟ وہ گوشت پوش تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خیال اور احساس ہے۔ داناؤں نے یہی کہا تھا۔ پھر وہ کہاں تھی؟ ذات تک پہنچنا، آتما تک پہنچنا، کیا کوئی اور بھی راستہ ہے جس پر چلا جائے؟ کوئی نہ تھا جو یہ راستہ دکھائے، جو یہ راستہ جانتا ہو، نہ اس کا باپ، نہ اس کے استاد اور دانا لوگ، نہ ہی مقدس شلوک۔ برہمنوں کو اور ان کی مقدس کتابوں کو سب کچھ معلوم تھا، انہیں ہر چیز کا علم تھا، اس دنیا کی تخلیق، کلام کی ابتدا، کھانا پینا، سانس لینا، حواسوں کا اجتماع اور دیوتاؤں کے افعال، انہیں بہت ساری چیزیں معلوم تھی، لیکن ان سب کو معلومات کا کیا فائدہ تھا اگر ان کو سب سے اہم وہ بات معلوم نہیں تھی جس کے علاوہ کوئی اور چیز اہم نہ تھی۔ مقدس کتابوں کے بہت سارے شلوک، خصوصاً سام وید کی اپنشد، اس کو اس اندر والی چیز کے بارے میں بتاتے تمہاری آتما ہی ساری دنیا ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو وہ اپنے بھیتر پہنچ جاتا ہے اور آتما میں مقیم ہو جاتا ہے۔
ان شلوکوں میں قوت اور زبردست دانش تھی. عاقلوں کا علم یہاں ایسی جادو بھری زبان میں لکھا ہوا تھا جیسے مدھ ماکھی کا جمع کیا ہوا شہد. علم اور دانشوری کا یہ مجموعہ جسے برہموں کی نسلوں نے جمع کیا اور محفوظ کیا تھا، آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر کہاں تھے وہ برہمن، وہ پنڈت، وہ سیانے جنہیں محض اس سب کا علم ہی نہ تھا بلکہ جو اس کو محسوس کرنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے؟ کہاں تھے ابتدا کرنے والے لوگ جو نیند میں آتما کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ہوش میں، اپنی زندگی میں، ہر چیز میں، قول میں اور عمل میں اسے قائم رکھ سکتے تھے؟ سدھارت بہت سے قابل قدر برہمنوں کو جانتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا باپ جو پاکیزہ، دانشمند اور اعلیٰ ترین تعظیم کا مستحق تھا. اس کا باپ پسندیدگی کے لائق تھا. اس کے انداز میں خاموشی اور بزرگی تھی. اس کے باپ کی زندگی اچھی تھی. اس کے الفاظ میں دانش تھی. اعلیٰ اور عمدہ خیالات اس کے دماغ میں موجود تھے. مگر کیا وہ بھی جو اتنا کچھ جانتا تھا خوش تھا، شانت تھا؟ کیا وہ بھی بے چین نہیں تھا، راستہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا وہ مسلسل مقدس چشموں تک اپنی بے چین پیاس کو لیے ہوئے نہیں جاتا تھا، اور چڑھاووں میں، کتابوں تک اور برہمنوں کے مناظروں میں نہیں جاتا تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ جس پر کوئی الزام نہ تھا اپنے پاپ دھونے جائے اور روزانہ نئے سر سے اپنے آپ کو پوتر بنانے کی کوشش کرے؟ کیا آتما خود اس میں نہیں رہتی تھی؟ کیا وہ ماخذ خود اس میں موجود نہیں تھا؟ خود اپنے اندر اس ماخذ کو ڈھونڈنا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے.